سے مر جانے کی بات ہے۔ جس کی اولاد کے ہاتھ میں سیندی کی چھڑی آنے پر قیامت کا فاصلہ بن گیا، اگر اس کے بستی میں رہنے والا سیندی کے قریب ہو گیا تو کیا قیامت کے دن یہ اسماعیل قادری اس کو کسی دعا سے بچا سکے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ اولاد کو معاف نہیں کیا، تیرے جیسے کا کیا؟ تو ہماری خدمت قبول ہو تو ہم ان برائیوں سے دور رہیں، تاکہ بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں اسماعیل قادری ہاتھ اٹھائیں تو اہل گھورواڑی کا بول بالا ہو جائے۔ یہ کردار کی پاکیزگی کی خاطر حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری رہی ہے۔ لوگ بادشاہ، دہلی کے بادشاہ ہے اور وہاں پر اہل اللہ رہتے ہیں، خاصان خدا دہلی میں رہتے ہیں، اور وہاں پر رات کا مجمع ہے، پیر و مرشد بیٹھ کر تربیت کر رہے ہیں مریدوں کی۔ اچانک چھینک آئی مرشد کو چھینک آئی تو مرشد نے چھینک کر الحمدللہ کہا تو جواب میں مریدوں نے یرحمک اللہ کہا۔ اتنا آواز دہلی میں بلند ہوا کہ بادشاہ کے محل پر آواز چلی گئی، ہزاروں کی آواز میں یرحمک اللہ۔ بادشاہ ڈر کے اٹھ گیا کہ کوئی فوج تو نہیں گھس گئی دہلی میں۔ پھر وہ سب کو پوچھنے لگا کہ اتنے بڑے مجمع کا آواز کیا ہے، کوئی دشمن حملہ تو نہیں کر گیا دلی میں؟ تو لوگوں نے اور ان کی محل میں رہنے والوں نے کہا نہیں، شیخ کی چھینک تھی اور اس کے مریدوں نے یرحمک اللہ کہا، آپ اتنا ڈر کے کیوں اٹھ گئے؟ اس کو لگا اس کے دماغ میں بات بڑھ گئی کہ ایک فقیر اتنا مجمع لے کے بیٹھا، رات کا وقت ہے، ایک چھینک آنے پر اس کے مرید اتنے بلند آواز میں یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ اگر اس کے مجمع کا اگر حال حوال بدل گیا تو میری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ سیاست اس کے ذہن میں چڑھ گئی۔ سیاست سب سے بری چیز ہے۔ اس نے حضرت کا پیچھا کیا اور کہنے لگا کہ دلی چھوڑ دو، دلی نکل جاؤ۔ مگر اللہ والوں کو جب اللہ کسی علاقے پہ بٹھاتا ہے تو یہ مخلوق کا پھر کچھ نہیں ہے، صرف اس کا ہی چلتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم گھورواڑی آ کے کیوں بچ گئے؟ یہ شیخ شفیق اور شیخ حاجی کی اولاد یہ اس زمین کو چپکی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ولی کی بارگاہ میں ہماری کل کی قیامت تک کی نسلوں کی نجات کا ذریعہ اسماعیل قادری ہے۔ این حاجی کی اولاد، شیخ شفیق کی اولاد، اس بات کو آپ اپنے گرہ میں باندھ لو کہ تمہاری نجات کا آخری دروازہ اسماعیل قادری ہے۔ اگر اپنے کردار کو تم بچانا چاہتے ہو تو اسماعیل قادری کے کردار کو اپنی زندگی میں لا کر اس کو پروان چڑھاؤ، یہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ بے شک بے شک۔ اس دلی کے بادشاہ نے حرکتیں شروع کر دی، لیکن کسی اللہ والے پر غلط نظر ڈالو تو پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ بادشاہ کا پیشاب ہی بند ہو گیا۔ اس ولی کی دشمنی میں اس بادشاہ کا پیشاب ہی بند ہو گیا۔ پریشان ہوا، طبیب آئے، حکیم آئے، مالش کرنے والے جتنے بھی تھے وہ سب آئے، سب نے ہاتھ ٹیک کر کہا تیرا پیشاب نکالنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری دوائیں اثر نہیں کرتی ہیں، بلکہ جب جتنی دوا کرتے ہیں الٹا اثر بڑھ جاتا ہے، پیشاب نہیں آ رہا ہے۔ پریشان ہے، دہلی ہلنے لگی کہ بادشاہ سلامت کا پیشاب بند ہو گیا۔ وزیر ذرا ہوشیار تھا، اس نے کہا جب دوا اثر نہیں کر رہی ہے تو اب دعا ہی کام کر سکتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس نے رائے دی کہ بادشاہ سلامت جب دوائیں اپنے تاثیر کھو چکی ہیں تو دعا ہی ہے جو تاثیر لا سکتی ہے۔ ابھی وکیل صاحب پڑھ رہے تھے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز نہ کر رکھتی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ انہی کے پاس چلتے ہیں جو سارے دلی میں دعا کرتے رہتے ہیں۔
جب بات پہنچی تو حضرت کی بارگاہ میں بات آئی کہ بادشاہ سلامت کے لیے آپ تشریف لائیے محل میں. اس ولی کامل نے کہا کہ فقیر وہی اچھا ہے جو امیر کی چوکھٹ پہ نہیں جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. فقیر وہی اچھا ہے جو امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں جاتا، اور امیر وہ بہتر ہے جو فقیروں کی جو چوکھٹ پہ رہتا ہے. امیر وہ بہتر ہے جو فقیروں کی چوکھٹ پہ رہتا ہے. دیکھا ہے آپ نے اسماعیل قادری کی چوکھٹ پر ہر تاجور آتا ہے، ہر منسٹر آتا ہے، ہر صاحب مقام آتا ہے، صاحب کرسی آتا ہے، اور اس کی چوکھٹ پہ آ کے سر جھکاتا ہے، تب جا کے اس کا نظام چلتا ہے. کہتے ہیں مجھے تو یہاں کا زیادہ تاریخ اور جغرافیہ سے اتنا نالج نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ کسی اور پارٹی کا ہے، لیکن وہ یہاں آ کر کہنے لگا کوئی بات نہیں سنوں گا، مجھے بس مالک سے کام ہے. یہاں کے منسٹر جو اب کے آیا تھا اس نے کہا مجھے کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے، نہ تالاب کے جھگڑے پہ ہے، نہ کسی اور نالے ندی کے نام پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، بس میں آیا ہوں سرکار کی بارگاہ میں، اس کے سوا مجھے کچھ یاد نہیں. تو ہر تاجور یہیں سر جھکاتے ہیں. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں بہترین امیر وہ ہے جو فقیروں کی چوکھٹ پہ رہے، اور بہتر فقیر وہ ہے جو امیروں کی چوکھٹ تک نہ پہنچے. پھر بادشاہ کو کہا گیا کہ وہ آتا نہیں ہے مرشد، وہ تمہارے گھر نہیں آئے گا، تمہارے محل نہیں آئے گا. چلیں بادشاہ اسی کے پاس چلتے ہیں. تکلیف نے اپنی حد سے آگے پار کر دی تھی. بادشاہ کو مرتا کیا نہ کرتا. پہنچا وقت فقیر کی چوکھٹ. فقیر نے کہا ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا تیری سلطنت لکھ کے دے تو میں تیرا علاج کرتا ہوں. جب بادشاہ پہنچا تو فقیر کے تیور بدل گئے. اس نے کہا تیری سلطنت لکھ، اپنی بادشاہت لکھ کے مجھے دے، میں تیرا سارا دکھ درد دور کرتا ہوں. یہ تو مکر گیا، کہنے لگا اس سے تو موت بھلی. محل کی طرف روانہ ہو رہا تھا کہ تکلیف شدت پہ پکڑ گئی. تو پھر اس کے جو مخصوص ٹولہ جو اطراف رہتا ہے اس نے کہا سرکار سر سلامت پگڑی ہزار، جان تو بچا لو، دیکھیں گے بادشاہت بعد میں کیا ہو. پھر واپس بگی پھری، پھر فقیر کی چوکھٹ پہ آیا. پھر فقیر کی چوکھٹ پہ اترنے کے بعد شاہی فرمان منگایا گیا. بادشاہ نے تحریر فرمایا کہ یہ میری سلطنت ساری کی ساری ان کو عطا کرتا ہوں بخوشی ہوش و حواس کے ساتھ. میں ان اللہ والے کی بارگاہ میں اپنی سلطنت، اپنی حکومت پوری ہوش و حواس کے ساتھ لکھ کر دیتا ہوں. اور شاہی مہر لگایا گیا، ٹھپے لگائے گئے، اور خاصان خدا کی بارگاہ میں، اس اللہ والے کی بارگاہ میں اس خاص شاہی فرمان کو رکھا گیا. حضرت نے پڑھا، مسکرایا، مسکرا کر کھولا اور کہا بادشاہ آگے آؤ، اور کہا اب اس جو شاہی فرمان ہے اس پر پیر رکھو. ایک طرف سے پیر رکھا، پھر کھولا گیا، لمبا تھا، پھر دوسرے پیر اس کے نیچے رکھا گیا، اور حضرت نے توجہ فرمائی اس کے پیٹ کی طرف، اور کچھ اپنی دعاؤں کی تاثیر اس نگاہوں کے ذریعے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا نسیم صوفی ہند، فیضان اسماعیل شاہ قادری زندہ باد، پائند آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرد مومن کی نگاہ کی بات ہی کچھ ہو. وہ دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا ہی عجیب ہوتا ہے. وہ تحت سرا تک دیکھتا ہے، پاتال میں جو ہے وہ دیکھتا ہے، عرش پر کیا ہلچل ہے وہ جانتا ہے. تو پیٹ کا دیکھنا کیا بڑا تھا، بس اپنی توجہ سے دیکھا. دیکھ کر اس کے پیٹ سے نیچے تک نگاہ فرمائی حضرت نے، تو پیشاب جو نکلا اس فرمان پہ گر گیا، اور پیشاب سے پورا فارغ ہو گیا بادشاہ. پھر اس خاصان خدا نے دیکھ کر کہا اے بادشاہ
میرے نزدیک تیری حکومت اور تیری سلطنت ایک پیشاب سے بھی کم ہے. تو جس پہ ناز کر رہا ہے فقیروں کی ٹھوکروں میں زمانہ پڑا ہے. ان اللہ والوں کے پاس زندگیاں تو کیا حکومتیں پڑی ہیں، لیکن چاہیے کہ بندہ تقوی اور طہارت کی نیت کر کے ان اہل اللہ کے پاس آئے تو زندگی اور حیات کے ساتھ ساتھ یہاں سلطنت ملتی ہے، یہاں عزتیں ملتی ہیں، یہاں وقار ملتا ہے، یہاں بلندی ملتی ہے. لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم کیا لینا چاہتے ہیں. تو لوگوں یہاں پر آنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ تم کو صرف کچھ شیرنی اور کچھ ملیدے اور نذرانے کی گنجائش ہے. نہیں، یہاں پر خدا ملتا ہے. مانگ کے تو دیکھو اسماعیل قادری، تم کو خدا بھی عطا کر دے. تو ان بارگاہوں میں آنے کے بعد ان خاصان خدا کی زندگی، نوجوانوں آپ کی طہارت، آپ کی پاکی ان کی بارگاہ میں اگر گواہ ہو جائیں تو آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے. یہ زندگیوں کو سنوارنے کا مقام ہے گھورواڑی شریف. لوگ اپنے نذرانے لے کر آتے ہیں اس بارگاہ میں تو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آپ با کردار لوگ ہیں، آپ با عمل لوگ ہیں، آپ خاصان خدا کے پاس رہنے والے لوگ ہیں. کیوں کہ پھولوں کے پاس مٹی بھی ہو تو اس مٹی میں سے بھی پھولوں کی خوشبو آتی ہے. گھورواڑی والوں، تمہارے پاس سے اسماعیل قادری کی خوشبو آتی ہے. سونگھا کرو، کبھی سونگھا کرو کہ جیسے اسماعیل قادری کے گھر میں جو خوشبو آتی تھی ہمارے گھر میں بھی آتی ہے. ایک کردار کی خوشبو ہے، پیدا کرو. پھولوں میں اگر مٹی رہے، بڑے علماء ہیں، شیخ سعدی علیہ رحمہ کے اشعار کو پڑھ کے مثنوی سنائیں گے آپ کو اگر یہ ہو، لیکن میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر مٹی بھی پھولوں میں لگتی ہے، مٹی سے خوشبو آتی ہے. آپ تو ان کے پاس سے ان کے دیے پہ کھا رہے ہیں، ان کے دیے پہ پی رہے ہیں، اگر نہاتے بھی ہیں تو ان کے تالاب کا نہاتے ہیں، پھر بھی آپ میں سے خوشبو نہیں آتی ہے تو بڑی فکر کی لمحے پھر ہم آ رہے ہیں. میں اتنی ہی بات کہنا چاہتا ہوں. اور رہی بات کہ ہر چیز کا دروازہ ادب سے کھلتا ہے. الطریق کلہ ادب. یہاں سے ایک مشائخ ناراض ہو گئے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. ادب کا مظاہرہ کرو. وہ جو ہے ان کا معاملہ بڑے گھر کے ہیں. مرید تیری اوقات مرشد کی جوتیوں سے آگے نہیں ہے. یاد رکھ، کوئی کہے میں مرید ہوں، مرید کا مقام مرشد کی جوتیوں تک ہے. مجھے مہاراشٹر میں ایک مقام پر میرا ایک بیان ہوا، اس کے بعد نوجوانوں نے کہا حضرت آپ سے بات کرنا ہے. کہا آپ کا نام احمد رضا ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ رضوی ہیں یا اشرفی ہیں؟ آپ رضوی ہیں یا اشرفی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ نہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بریلی سے آپ کا رشتہ ہے یا کچھوچا سے ہے؟ بولے اس میں کیا رکھا ہے؟ کیا کہیے نا، کیا رکھا ہے اس میں؟ کیا بول رہا ہوں؟ ارے وہ اشرفی معاملہ ہو یا رضوی معاملہ ہو، یہ بڑے گھروں کے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. کل اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی بات بن گئی تو وہ تو ان کی بزرگوں کے فیض سے وہ تو جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے. ہم جھگڑا کر کے اپنے مرشد کو اگر اوپر والوں کو ہم اگر بری بات ہمارے زبان سے نکل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبوں کو کبھی پسند نہیں. تو کوئی بات کسی ولی کے گھرانے کے تعلق سے نہ کہو. میں بندہ نواز سرکار کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پڑوس میں ہے. بندہ نواز نے فرمایا کہ کیونکہ اس زمانے میں مستری اتنے ہائی ٹیکنک کے نہیں تھے. آج مستری ہیں، گھر بنا رہے ہیں. یہ خادموں کے گھر تو کل مٹی کے تھے، آج ٹاور کھڑے کر رہے ہیں حیدرآباد سے یہاں تک. آج انجینئر ان کا نقشہ بنا کے دیتا ہے. یہاں ان کو 1 BHK 2 BHK فلیٹ بنا کے دے رہے ہیں. یہاں پر بھی بنگلے بن رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بن رہے ہیں. اس زمانے میں سیدھے سادے گھر بنتے تھے. تو اس وقت کوئی ٹیکنک نہیں تھی تو کبھی کبھی دیوار ٹیڑھی ہو جاتی.
تو بندہ نواز نے فرمایا کہ اگر کسی مرشد کی دیوار ٹیڑھی ہے تو زندگی میں کبھی مت کہنا کہ میرے مرشد کی گھر کی دیوار ٹیڑھی ہے. اس کے گھر کی دیوار کو ٹیڑھی نظر بھی آتی ہے تو ٹیڑھا مت کہے، کیونکہ مرشد کا گھر ہے یہ. اگر اس میں تو پکڑا گیا تو بروز محشر بے ادبوں کے زمرے میں کھڑے کر دیا جائے گا، اور بے ادبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو لوگوں اپنے آپ کی اوقات کو سمجھو. کہ اب ایک بات بس قرآن کی بات کر کے میں مکمل کرتا ہوں، کیونکہ یہاں جید علماء کرام حیدرآباد دکن سے آتے ہیں. یہاں مجھ جیسے فقیر کی کوئی بات میں نہیں سمجھتا کہ میں حضرت موسیٰ کا ایک جنون تھا کہ اپنے رب کو دیکھیں، دیدار رب ذوالجلال والاکرام. کیونکہ اللہ کلام کر رہا ہے موسیٰ سے، اتنی سرمدی آواز میں اللہ بات کرتا ہے کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا ہے اپنے رب کا. کہتا ہے تیری آواز سنتا ہوں نا رب، بے چین ہو جاتا ہوں، اب چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار کروں. مجھے عشق ہو گیا ہے میرے رب سے. تو جب نکلے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ رک جائیے آپ. تو جب دیدار رب ذوالجلال کی خاطر 9 جگہ سے مقام بدلے، اور یہ ساری پہاڑیاں فلسطین سے لے کے مصر تک ہیں، ان ساری پہاڑیوں پر میں چڑھ کے آیا ہوں. جہاں جہاں دیدار کا شوق ہوا موسیٰ کو، فلسطین میں وہ بیت اللحم میں ہے، الخلیل شہر میں ہے، جہاں موسیٰ کھڑے ہو کر رب کے دیدار کی خاطر ان پہاڑیوں پہ چڑھے ہوں. ان ساری پہاڑیوں پہ میں نے سجدے کر کے آئے، کوہ طور تک. میرے بزرگوں کا فیض ہے. میں ہر پہاڑ پہ کھڑا ہوں جہاں موسیٰ کھڑے ہو کر آئے. تو جب دیدار کی خاطر کوہ طور پہ پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے 40 جو آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے دین پر تھے، وہ 40 بھی آپ کے ساتھ چلے. جب وادی مقدس طوا پہ پہنچے، بس ترجمے کو سمجھ رہے ہیں سمجھنے والے، ھذا وادی مقدس طوا. اے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، اپنے جوتیاں اتارو. موسیٰ نے فوراً جوتیاں اتار دی. جہاں جوتیاں اتاری، اب کوہ طور پہ چلے، اور جہاں جوتیاں اتاری وہیں پر 40 اپنے چاہنے والوں کو کہا موسیٰ کی جوتیوں کے پاس تم کھڑے رہنا. یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ مرید کا مقام مرشد کی جوتیوں تک ہے. یاد رکھنا، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی ان پیر پگاؤں میں سے نہیں ہوں جو بات کچھ بھی کر کے نکلے، کیونکہ میری مجلس ہمیشہ علماء کے ساتھ ہے. وہ ڈلنے والے، وہ جھلنے والے، وہ مصری، وہ پھول والے مرشدوں سے ہماری نہیں جمتی. چوٹی کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم باشرح ہیں، ہم شریعت پسند علماء ہیں، ہم طریقت کے اعلیٰ معیار کو ہمیشہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسماعیل قادری اپنے بیٹے کو چھڑی چھونے نہیں دیتا. ایسا مرشد ہے ہمارا، اور ایسے مرشد سے ملتا ہے شجرہ ہمارا. شریعت کا کیا معیار ہے؟ اگر پیر بننا ہے تو پھر اس کے جیسا بنو. یہ ہے شریعت کی پابندی. اسماعیل قادری کوئی ایسا ہی پیر نہیں ہے. اس کی شریعت پسندی دیکھو کہ اس نے اپنے بیٹے کو چھڑی پر، وہ بس جو کہنا ہے سمجھنے کی بات ہے. اتنے شریعت کے پابند ہمارے اکابر ہیں، ان سے ملتا ہے ہمارا چہرہ. تو جہاں جوتیاں اتاری وہیں پہ 40 کو روک دیا، اور پھر موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے. پھر وہاں پر رکے. وہ طویل واقعہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ سے ریفلیکٹ کر کے منکشف ہوئی، اور ایک سوئی کے ناکھے سے بھی کم اللہ کی تجلی کا وہ برق چمکی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے کی تاب نہ لائے. اور ایک نوری جسم رکھنے کے مقام پر حضرت موسیٰ ہے.
صرف بے ہوش ہو گئے اور آپ سجدے میں جا گرے. لیکن وہ برف کی تجلی اتنی بڑی پھیلی کہ کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، اور جہاں 40 جوتیوں کے پاس چھوڑا تھا وہ جل کے راکھ ہو گئے. جب ہوش آیا اور موسیٰ اٹھے، جب کوہ طور سے نیچے آئے، دیکھا کہ سارے جل کے کوئلہ ہو گئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اے رب ذوالجلال، یہ 40 ہی تو تھے جو مجھ پہ ایمان لائے تھے. اب ان کے ساتھ جاؤں تو ان کے گھر والے پوچھیں گے موسیٰ تیری خدمت کے لیے مرید کہاں گئے؟ وہ تیرے چاہنے والے، تیری اتباع میں چلنے والے، تیری شریعت کے پابند کہاں ہیں؟ رب ان کو زندگی عطا فرما. موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے اس کوئلے جو پڑے ہوئے 40 تھے ان کو واپس اپنی تجلی سے حیات بخشی، اور 40 کے 40 امتی کھڑے ہو گئے. تو یہ کیسا مقام ہے کہ زندگی اور حیات اسماعیل قادری کے پاس آ کر آپ کو کوہ طور جانے کی ضرورت نہیں، یہیں آ کر دیکھو کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. اتنے بڑے مقام پہ رہنے والے کتنے اعلیٰ ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی ایک خادم نے بھی اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو کیسی ہی بیماری میں اگر مبتلا ہے تو ایک خادم ہاتھ رکھ دے تو اس کو شفا ہو جائے. اس بارگاہ کا پانی پینے والے ہو، آؤ آج بھی توبہ کرو، آج بھی وقت ہے. اپنے کردار میں صفائی اور شفافیت لائیے، اپنی نگاہوں میں وہ نور پیدا کرو کہ رات دن اس کے مزار کو دیکھتے ہو اور تجلی نہیں آتی. خادموں کے بچوں، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت اس معیار پہ لاؤ کہ تم ان کے دیے پہ کھاتے ہو تو تم میں کتنی طہارت ہونا چاہیے. ان کے دیے پہ جیتے ہو تم میں کس نے کردار کی اعلیٰ صفائی ہونی چاہیے. یہی عرس کا ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کہاں ہیں. ہم اتنے اونچے کوہ طور پہ بھی ہو کر ہم اگر تجلی سے غافل ہیں تو پھر ہمارے اوپر افسوس ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ دعا کیسے کریں تو بزرگوں نے کہا تھا کہ رو کے مانگو اللہ عطا فرمائے گا. کہا اگر رونا نہیں آتا تو بزرگوں نے کہا رونے کی جیسی صورت تو بناؤ. اگر رونے جیسی صورت بنا لو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور جس کو اگر صورت بھی بنانے نہیں آتی تو اپنی قسمت پہ روئے کہ ویسی صورت بھی بنانے نہیں آ رہی ہے. تو اپنے کردار پر آنے والوں کو بھی آپ ایسا سبق دیجئے کہ جانے کے بعد اپنے علاقوں میں آپ کا ذکر کریں، کہیں کہ اسماعیل قادری والوں کا یہ حال ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو شفا ہوتی ہے، یہاں کا پانی نہلاتے ہیں تو شفا. میرے پاس پاکستان سے ایک مجمع آیا تھا، اور جب آیا تو انہوں نے کہا حضرت کچھ بھی کرو اسماعیل قادری کے تالاب میں ڈبکی دلا کے ایک بار ہم کو. مجھے اچھا یاد ہے کہ وہ سارے کے سارے آئے تھے، اور آج بھی یاد کرتے ہیں وہاں اس زمین پر کہ اگر کسی کو شفا چاہیے تو گھوڑواڑی میں اسماعیل قادری کی تالاب میں نہا کر جاؤ، اللہ ہر بلا سے پاکیزگی عطا فرمائے. یہ عقیدہ لاؤ، یہ بات لاؤ. ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن یہاں جم رہی نہیں بات. تو یہاں اپنے آپ کے سینے میں جمع کرو کہ یہاں کس فیض پر ہم بیٹھے ہیں. تو یہی ہمارے عرس کا اصل ہے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک پیشاب سے بھی کم حکومتیں ہیں یہاں پر، ان کی نگاہ ہو جائے تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور ساری دنیا کما کے آپ کے قدموں میں ڈال رہی ہے کہ نہیں؟ پھر برکت کیوں نہیں؟ بس یہیں کی ضرورت ہے. اس کی صفائی لا لو، برکت آپ کے قدموں میں. آپ کو کہیں کمانے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص آپ کے قدموں میں لا کر ڈال رہا ہے. لنگر میں یہ حضرت، تیل یہ حضرت، کھانا یہ حضرت. ارے کیا نہیں ہے، تم بادشاہ لوگ ہو، بادشاہ ہو